لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور میری پیاری ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت سارا ایسا کام عطا فرمایا ہے، جب ہم اس کام کو انجام دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے ہمیں نیکی عطا فرماتا ہے اور وہ ہماری عبادت کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک کام مہمان کی خدمت کرنا ہے۔ جب کوئی مہمان ہمارے گھروں کے اندر آتا ہے اور ہم ان کی خدمت کرتے ہیں اور مہمان سے ہم خوش ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی ہم سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور جب مہمان ہمارے گھروں کے اندر آتا ہے تو خود وہ اپنی روزی لے کر آتا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہمارے گھر میں مہمان آئے تو ہم خوش ہو جائیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مہمان کو دیکھ کر اندر ہی اندر مایوس ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ مہمان اپنا روزی خود لے کر آتا ہے۔ میں آج آپ کو مہمان کے اوپر ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک اللہ والوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک حکیم صاحب انہوں نے یہ واقعہ سنایا اور فرمایا کہ میں اس واقعے کا چشم دید گواہ ہوں۔ واقعہ یوں ہے کہ اس شہر سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں میں ایک صاحب کی اپنی بیوی کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اچانک ان کے گھر میں ان کا مہمان آ گیا۔ شوہر نے اسے بیٹھک میں بیٹھا دیا اور بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آئے ہیں، اس کے لیے کھانا بناؤ۔ وہ غصے میں تھی، کہنے لگی تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہارے مہمان کے لیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر رشتہ دار کو پتہ چل گیا تو خواہ مخواہ کی باتیں ہوں گی، لہذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والے ہمارے پڑوس، ہمارے ہمسائے اچھے ہیں، خاندان والی بات ہے، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے۔ اب یہ کیسے کہتا کہ میری بیوی کی نیت خراب ہے، لہذا ہمارے مہمان کے لیے کھانا بنا دیجئے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، جتنے آدمیوں کا کہیں کھانا بنا دیتے ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ مہمان کم از کم کھانا تو مل جائے گا، جس سے عزت بھی بچ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمان نے کہا ذرا ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ وہ گھر میں گیا، کہا کہ میں ٹھنڈا پانی لاتا ہوں۔ اندر گیا تو دیکھا کہ بیوی صاحبہ تو رو رہی تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا، یہ شیرنی اور اس کے آنکھ میں آنسو، کہنے لگا کیا بات ہے؟ اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا، کہنے لگی بس مجھے معاف کر دیں۔ وہ بھی سمجھ گیا کوئی وجہ ضرور بنی ہے۔ اس بیچارے نے دل میں سوچا ہوگا کہ میرے بھی نصیب جاگ گئے ہیں۔ کہنے لگا بتاؤ تو صحیح کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا مجھے پہلے معاف کر دیں، پھر میں آپ کو بات سناؤں گی۔ خیر اس نے کہہ دیا جو لڑائی اور جھگڑا ہوا ہے میں نے وہ دل سے نکال دیا ہے اور آپ کو معاف کر دیا ہے۔ کہنے لگی کہ جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا نہ تمہارے لیے کچھ پکے گا اور نہ مہمان کے لیے، چلو چھٹی کر دو، تو آپ چلے گئے، مگر میں نے دل میں سوچا لڑائی تو میری اور آپ کی ہے اور یہ مہمان رشتہ دار ہیں، ہمیں اس کے سامنے تو یہ پول نہیں کھولنا چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی کہ کھانا بناتی ہوں۔ جب میں کچن باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں آٹا پڑا ہوا تھا، ایک سفید ریش آدمی اس بوری میں سے کچھ کھانا نکال رہا ہے۔
کچھ آٹا نکال رہا ہے، میں یہ منظر دیکھ کر ڈر گئی، گھبرا گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا، اے خاتون پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مکان، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا۔ اب چونکہ یہ ہمسائے اور پڑوسی کے گھر میں پکنا ہے، اس لیے میں وہی آٹا لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو میرے عزیزو، صحیح فرمایا کہ جو مہمان جو آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزی کا انتظام کر دیتا۔ جی ہاں، مہمان بعد میں آتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق بہت پہلے بھیج دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارے گھروں کے اندر مہمان آئے تو ہم بہت ہی خوشی کے ساتھ اس مہمان کا استقبال کریں، ان کی خدمت کریں۔ یہ مہمان اللہ کی طرف سے آتا ہے، جو مہمان کا خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عمل مہمان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔